السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 26 جون جو ہے انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز ہے. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محبوب جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل. السلام علیکم سر. اس سلسلے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ نشہ لوگ شروع کیوں کرتے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, کچھ لوگ جو مرضی کر لیں وہ نہیں کریں گے نشہ, کچھ لوگ کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی پرسنالٹی, آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کس طرح کی, شخصیت کس طرح کی ہے. اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ایزیلی نشے کی طرف راغب ہو جاتی ہیں, اور کچھ بالکل بھی وہ اس طرف نہیں جاتی. تو کیا چیزیں ہوتی ہیں پرسنالٹی میں, جیسے کہ امپلسیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کام پہلے کر لیتے ہیں سوچتے بعد میں, آپ کے اندر ایک امپلس پے کرنے کی ایک وہ ہیبٹ بن گئی ہے. یا آپ کے اندر جو ہے وہ نوولٹی سیکنگ ہے, آپ نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنے میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے, اور رسک بھی آپ زیادہ لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار جو بھی نقصان ہوگا, نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے ظاہر. یا آپ کا سیلف امیج خراب ہے, آپ کو اپنا آپ اتنا اچھا نہیں لگتا, اور آپ کسی گروپ کا حصہ بننے کے لیے, آپ گروپ کا حصہ تو بن گئے, آپ پھر ان کی باتیں بھی تو مانیں گے نا, تبھی وہ آپ کو گروپ کا حصہ رکھیں گے. تو وہ باتیں مانتے مانتے آپ کسی ایسی خراب چیز کو ٹرائی کر لیتے ہیں. پھر ایک دفعہ جب آپ شروع کر دیتے ہیں پھر اس کو آپ کو پتہ ہے کہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کچھ تھوڑے سے فیکٹرس ہے, کچھ اور انوائرمنٹل فیکٹرز, جیسے کہ کچھ انوائرمنٹس میں زیادہ یوز ہوتا ہے, بہت زیادہ جو ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, آپ کہیں سارے کرتے ہیں شاید میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں. یا آپ اس کو ایک کوپنگ اسٹریٹجی کے طور پر بنا لیتے ہیں کہ آپ کو جب بھی ٹینشن ہوئی, پریشانی ہوئی, بجائے اس کے کہ آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کسی سے اپنا اسٹریس کو ریلیو کریں, دوستوں سے مشورے کریں, یا وینٹ آؤٹ کریں, یا ڈائری لکھیں, یا کچھ اور کام کر کے اپنے اسٹریس کو کم کریں. آپ ایک انہیلدی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ کوپنگ اسٹریٹجی کا آپ نے نام لیا ہے, یہ کون سے جو جتنے بھی مسائل ہیں جن کی وجہ سے نشہ لوگ کر رہے ہیں, کون سے ایسے طریقے ہیں جن کی وجہ سے ان سے بچا جا سکتا ہے, کون سے ایسے دوسرے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اسٹریس ہو رہا ہے تو اور کیا کر سکتے ہیں. جیسے فزیکل ایکسرسائز, میں نے بات کی فزیکل ایکسرسائز جو آپ کے برین میں انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں ویسے ہی اچھا محسوس, اب تھوڑا سا نشہ سا ویسے ہی قدرتی طور پہ آ جاتا ہے. دوسرا آپ ہیلدی ہوتے ہیں تو آپ اچھا سا فیل کرتے ہیں, آپ یو آر ہیلدی اینڈ یو آر اسٹرانگ. اس کے علاوہ آپ سوشل انٹریکشن کرتے ہیں, فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں, دوست بنا لیتے ہیں بہت سارے. اس کے علاوہ جو آپ کی کوئی اور ایسی ہے جو اسکل ہے, جو پوٹینشیل ہے آپ شو کرتے ہیں, جیسے آپ میوزک اچھا بجا لیتے ہیں, گانے گا لیتے ہیں, یا پینٹنگ کر لیتے ہیں, یا آپ اس کے علاوہ آپ سوشل کوئی ورک ایسا کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تو آپ کو خود کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. ہیومر جیسے ایک بہت اچھی کوپنگ اسٹریٹجی ہے, آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو آپ کا اسٹریس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی کوپنگ اچھی ساری اسٹریٹجی. اگر والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے نشے کی طرف راغب تو نہیں ہو رہے, تو بچوں میں کون سے ایسے نشانات ہیں جن کی وجہ سے والدین کو پتہ چل سکتا ہے کہ بچے اس طرف. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ نہیں کرے گا, اور ہم اسی غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں. بچہ تب پتہ چلتا ہے جب وہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہوتا ہے. تو ارلی سائنس شروع میں اگر پتہ چل جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو شروع میں کیا ہو سکتا ہے, آپ کو لگے گا آپ کا بچہ پہلے کی طرح نہیں رہا ہے, چینج ہو گیا. جیسے سونا, اس کا کوئی روٹین شفٹ ہو گئی, کم سو رہا ہے یا بہت زیادہ سونے لگ گیا ہے, اس کے اندر چڑچڑا پن آ گیا ہے, یا یار اس کی روٹین سے ساری چینج ہو گئی ہے. اب پہلے کہیں اور جاتا تھا, اب کہیں اور جاتا ہوا نظر آتا ہے, کچھ اور کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے دوست یا بدلی ہو گئے ہیں, یا دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنے لگ گیا ہے. اور ایک اور جو بہت خاص نشانی ہوتی ہے, آپ پیسے زیادہ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہاں خرچ کر رہے ہیں. یار اتنے لے کے گیا تھا 1000, کہہ رہا تھا فون تو آیا تو نہیں ہے, کہہ رہا تھا بائک خراب ہو گئی ہے, لیکن بائک کے تو لگا نہیں ہے کہ کہیں بائک پہ کوئی کام ہوا. تو یہ پیسے خرچ کرنے والا جو ہے نا, ایک بہت اچھا آپ کو ہے. اب ایک دفعہ کسی نے اگر نشہ شروع کر لیا ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ یا علاج کے آپشنس کون سے ہیں؟ یہ علاج 2 فیزز میں ہوتا ہے. پہلے تو ہم اسیس کرتے ہیں کہ اس کو انڈور یا آؤٹ ڈور کیسے علاج کرنا ہے, اور پھر ہم ایک ڈیٹاکسیفیکیشن فیز ہوتا ہے اور ایک ریہیبلیٹیشن کا فیز ہوتا ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن میں ہم آپ کو ایزیلی وڈرال فیز میں سے گزارتے ہیں. ڈرگ چھوڑیں گے تو تکلیفیں, دردیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, بے چینی آ جاتی ہے. تو اس فیز میں سے نکالنا, تو جب وہ عام طور پر 2 ویکس کا ہوتا ہے یا 3 ویکس کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ڈیٹاکسیفیکیشن, اس سے جب گزر جاتے ہیں, اب اگلے فیز میں ہم نے ان کو ایسی چیزیں سکھانی ہیں, ایسا ان کے اوپر کام کرنا ہے کہ دوبارہ سے نشہ شروع کرنا ہے. ریہیبلیٹیشن فیز اس کو کہتے ہیں. تو ریلیپس پریونشن پہ کام کرتے ہیں. پرسنالٹی اسیس کرتے ہیں کس طرح کی پرسنالٹی ہے, جیسے ولنریبل پرسنالٹیز ہوتی ہے, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. یہ کس طرح کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, کن ایریاز پہ اگر ہم کام کریں تو اس کو زندگی میں اوور آل لائف کی کوالٹی بھی اچھی ہو سکتی ہے, اور یہ نشہ کرنے سے بچ سکتے ہیں.
اور پھر انوائرمنٹل کیوز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. تو انسان کے اوپر ہم اس بندے کے اوپر کیا کام کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو کمیونیکیشن اسکلز اچھی کر سکتے ہیں, ان کے سیلف امیج کو انہینس کر سکتے ہیں, ان کو ایموشنس کو پراپرلی ریگولیٹ کرنا سکھا سکتے ہیں. اگر وہ بارڈر لائن ہے تو اس کو ڈی پی ٹی کے اسٹیپس پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ سکھا سکتے ہیں. اور انوائرمنٹل کیوز یہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے نا آپ کو ارج آنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اندر دل کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نشہ کروں. اور یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا ایک فنامنا چل رہا ہوتا ہے کہ جن جگہوں پہ بیٹھ کے آپ نے نشہ کیا گاؤں سے گزریں گے تو آپ کو وہی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کو دل کرتا ہے. یا وہی دوست ملتے ہیں اور دوست بعض اوقات آپ کو پرومپٹ بھی کرتے ہیں, یار بڑا بے وفا ہو گیا, یار تجھے ملتا ہی نہیں ہے. آپ ان کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ قسم کا کیو ہوتا ہے. نہ صرف کیو ہوتا ہے, ویلیور بھی کرے گا آپ کے نشے کی طرف. تو اس سے وہ کیسے آپ نے مینیج, دوست آ گیا, اس نے گلٹی فیل کرایا, اب آپ نے اس کو اس گلٹ فیلنگ کو کیسے سے اپنے اندر مینیج کرنا ہے, پھر باہر اس بندے کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں, انوائرمنٹل کیوز کو سمجھنا اور پھر ان کو پراپرلی مینیج کرنا. اچھا, ریہیب, اگر کوئی ریہیب سے ایک دفعہ نکل گیا ہے کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ, تو کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں, کون سی ایسے آبسٹیکلز ہیں جو اس کو ایک نارمل زندگی جینے سے روک رہی ہیں؟ زبردست. اچھا, اس فنامنا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ دماغ کے اندر ایک ریوارڈ سینٹر ہوتا ہے, نیوکلیس اکمبلنس, جو جب اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے. جیسے نیچرل اسٹیمولیٹر ہوتے ہیں, فوڈ ہے, سیکس ہے, فزیکل ایکسرسائز ہے, اچیومنٹس ہے, تو نیچرل اسٹیمولیٹر ہے ریوارڈ سینٹر. لیکن آپ بہت اچھا کھانا کھائیں تو آپ کو مزہ بہت زیادہ آتا ہے, تو ریوارڈ سینٹر اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. ڈوپامین اسٹیمولیٹ کرتی ہے, تو ڈوپامین کا لیول آپ کو ملے گا اراؤنڈ شاید رفلی اراؤنڈ 50 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر. سیکس کے ساتھ 200 تک چلا جائے گا. اگر کوئی بندہ کینابس یوز کرتا ہے یہ 350 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک جا سکتا ہے. کوکین کے ساتھ 800 تک جا سکتا ہے, میتھ کے ساتھ 1100, اوپیم کے ساتھ 700 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر. تو آپ دیکھ لیں گے کتنا زیادہ اوپر نشہ کتنا زیادہ مزہ دیتا ہوگا انسان کو, ہم تو امیجن نہیں کر سکتے. تو 7 ٹائمز زیادہ, یا بہت اچھا کھانا کھایا, بہت مزہ آیا, اسے 7 ٹائمز زیادہ کرے گی کینابس, اور 22 ٹائمز زیادہ کرے گی میتھ. تو بہت اوپر لیول پہ جو مزہ آپ کو آتا ہے. تو یہ مزہ جو ہے نا, یہ جو فیلنگ ہے, جو میموری بنی ہوئی ہے, ان کو ریلیپس کرا دیتی ہے. لیکن ایک چیز سمجھنے کی والی اس میں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریسیپٹرس کم ہونا شروع کر دیتے ہیں. برین کمپنسیٹری میکانزم میں ریسیپٹرس کم کرتا جاتا ہے اور مزہ کم ہوتا جاتا ہے. تو ان دی اینڈ جہاں پہ 1000 ریسیپٹر تھا وہاں پہ اگر 150 رہ گیا تو آپ کو کھانا شینے میں تو مزہ آئے گا ہی نہیں, آپ کو اس میں بھی نہیں مزہ آتا. تو برین اس کو وہ بھی کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے میموری بہت اسٹرانگ بنی ہوتی ہے, آپ کو یاد آ جاتا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو ایسے لیں جیسے آپ بیمار ہیں. یہ ایک ٹی بی کا مریض جیسے ہوتا ہے, یا ایک شوگر کا مریض ہوتا ہے, ہائپر ٹینشن کا ہوتا ہے, تو اس طرح کا مریض ہے, کیونکہ اب وہ اس کی برین کی کیمسٹری تھوڑی چینج ہو گئی ہے. اسی رکاوٹوں کی بات کرتے ہوئے, یہ فیملی, سوسائٹی اور گورنمنٹ, یہ تینوں جو ہیں یہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں ان ڈرگ ایڈکٹس کی؟ فیملی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں نشے کے بارے میں, کیونکہ ایک تو ان کو پرابلم آپ سر پہ پڑ گئی ہے. جتنی زیادہ اچھی انفارمیشن ہوگی اتنا اچھا آپ ڈیل کریں گے. جیسے میں نے ابھی ان سے بات کر رہا تھا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ دیکھیں اگر آپ کو یہاں ریش ہے تو کیا کریں گے. کسی نے کہا یہ ٹیوب لگا دیں گے. میں نے کہا نہیں, پہلے اسٹیپ تو یہ آپ سمجھیں نہیں, فنگل انفیکشن ہے, مٹیریل ہے, کون سی ہے. تو وہ آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ اس کو اچھا ٹریٹ کریں گے. تو اس کا نالج لینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے. فیملی تو یہ کر سکتے ہیں. دوسرا, فیملی اس کو بیمار سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ یار یہ بچے یار کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, ایسے نہ سوچیں. اب وہ کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا دماغ اندر سے چینج ہوا ہے. اور سوسائٹی کیا کر, سوسائٹی کا اسٹگما جو ہے وہ بہت ہی ایک رکاوٹ ہے پڑی اس رستے میں, کہ اسٹگما کی وجہ سے لوگ ٹریٹمنٹ میں نہیں آتے. لوگ مجھے نشئی کہیں گے, تو نشئی کے بارے لفظ استعمال کرنے ان کے بارے میں, ڈگس یا اس طرح کے کچھ برے القابات, پاؤڈری شوڈری جو لوگ کہہ دیتے ہیں, جہاز جیسے کہہ دیتے ہیں, تو یہ نہ یوز کریں. اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, ان کو بھی بیمار ہی سمجھیں. جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور آپ کو ان کے اوپر ہمدردی ہوتی ہے, تو ہمدردی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان سے نفرت کریں. تو نفرت نشے سے ہونی چاہیے, نشہ کرنے والے سے نہیں ہونی چاہیے. اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, گورنمنٹ اچھے اگر وہ آپ کے لیے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے اچھے اسٹیڈیمس لگے ہوں, گراؤنڈس مہیا کرے, کریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کو موقع دیں, پوٹینشیلس آپ اپنی شو کر سکیں. لوگ بجائے اس کے کہ ادھر جائیں وہ اور چیزوں میں مزہ لیں, اپنے ٹیلنٹس کو سامنے لا کے ان کو مزہ آئے.
اور اس کے علاوہ پراپر ایک اگر مانیٹرنگ سسٹم ہو جو ریہیبلیٹیشن سینٹر پہلے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ زیادہ مانیٹرنگ اچھی ہو جائے، ایک چیک لسٹ ہو جیسے ہر سینٹر کے اوپر یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اتنے کنسلٹنٹ ہونا چاہیے، اتنے پیشنٹس کے اوپر ایک ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر MBBS ہونا چاہیے، اتنی سائیکالوجسٹ ہونی چاہیے، اور سائیکالوجسٹ کیا کام کریں گے وہ بھی ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ پرسنالٹی اسیسمنٹ ہے، ان کو ہم نے اسرٹیونیس سکھانی ہے، ان کو کمیونیکیشن اسکل سکھانی ہے، ان کی فیملی ایجوکیشن کرنی ہے، فیملی کی سائیکو ایجوکیشن کرنی ہے، اور ریلیپس کے جو پریونشن کے طریقے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ سارا سکھانا ہے. تو چیک لسٹ ایک ایسے پوری ہونی چاہیے. سر لاسٹ میں صرف اگر پبلک کے لیے کوئی بھی آپ کے پاس ہیلتھ میسیج ہو پبلک کے لیے، پبلک کے لیے وہی میرا میسیج جیسے میں نے پہلے کہا، نفرت نشے سے ہونی چاہیے، نشہ کرنے والے سے نہیں آنی چاہیے. نشہ کرنے والے بھی جس طرح جسمانی بیمار ہوتے ہیں اسی طرح کے یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے دماغ کی جو کیمسٹری ہوتی ہے وہ چینج ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو بیمار بندے کے طور پہ آپ ٹھیک کریں اور کوشش کریں کہ وہ علاج میں آئیں اور علاج سے ٹھیک ہوں، تاکہ جو ہمارا ملک سفر کر رہے ہیں بہت بڑا پرپورشن جو ہے وہ نشے کی وجہ سے ناکارہ ہوا ہے. نہ صرف ناکارہ ہوا ہوا اپنے والدین کو بھی تنگ کرتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہے نا. ایک اگر بندہ نشہ کرنے والا ہو تو پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں ایک وہ بندے کی وجہ سے پورا فیملی ڈسٹرب ہو ہوتی ہے، اور کتنی زیادہ فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اگر وہ علاج کرائیں گے تو ایک انسان نہیں ٹھیک ہوتا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے 10-15 اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ فعال ہو جاتے ہیں معاشرے میں، ان کو جابس کی اپرچونیٹیز اگر اچھی مل جائیں، یہ بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی اسپیشل جابس کی اپرچونیٹیز دی جائیں تو بہتری ہو سکتی ہے کافی ساری. چلیں اس کے ساتھ آج کی ڈسکشن ختم کرتے ہیں. بہت اچھا لگا، بہت شکریہ.